قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت لا کر دے، کیونکہ بلقیس شہر میں پہنچ چکی ہے، ملکہ شہر میں پہنچ چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، تو کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت لا کر دے۔ ایک جن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ مجلس لگی ہوئی تھی، تو جن بھی وہاں حاضر تھا، وہ عرض کرنے لگا کہ حضور میں آپ کو وہ تخت لا کر دوں گا ملکہ کے آنے سے پہلے۔ تو وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی جسے جیب میں ڈال کر لانا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تخت تھا، اور 7 کوٹریوں کے اندر مکفل تھا، پہرے دار بھی کھڑے تھے، 7 کوٹریوں کے اندر مکفل تھا۔ تو جن کہنے لگا کہ وہ تخت میں آپ کو لا کر دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر میں تم مجھے تخت لا کر دو گے؟ تو جن نے عرض کیا کہ میں دوپہر تک آپ کو وہ تخت لا کر دے دوں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ وہ مجلس صبح سے لے کر دوپہر تک ہوتی تھی، وہ کہنے لگا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو وہ تخت اتنی دور تھا کہ اگر وہاں سے جانا ہو تو 1 ماہ کا وقت چاہیے تھا، اگر واپس بھی آنا ہو تو 2 ماہ تو لگ ہی جائیں گے، کیونکہ آتے جاتے 2 ماہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ بات تو بڑی تھی کہ دوپہر تک 2 ماہ کا سفر اس نے طے کر لینا تھا، تو کہنے لگا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، حالانکہ وہ اتنی جلدی لا کے دے رہا تھا۔ پھر وہ بندہ اٹھا جو کتاب اللہ کے کچھ حصے کا عالم تھا، کچھ حصے کو جانتا تھا، زبور کے کچھ حصے کو جانتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو دوپہر کا ٹائم دے رہا ہے، تو مجھے کس ٹائم تک لا کر دے گا؟ تو وہ صحابی کہنے لگا حضرت سلیمان کا کہ قبل ان یرتد به الیک طرفک، کہ حضور آپ پلک بعد میں جھپکیں گے تخت آپ کے پاس پہلے حاضر ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت سامنے حاضر پایا، تو تخت کو دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگے، بے ساختہ فرمانے لگے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، جس نے میری قوم کے اس بندے کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو 2 ماہ کا وقت میری پلک جھپکنے سے پہلے طے کرایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی اتنی طاقت ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا، حضور کی کیا شان ہوگی؟ اگر وہ صحابی 2 ماہ کا وقت پلک جھپکنے سے پہلے طے کر سکتا ہے تو حضور کی تو شان ہی نہیں ڈالی ہے نا۔ تو اگر اس نبی کے صحابی کی اتنی طاقت ہے، اتنی شان ہے، تو نبی پاک کی کیا شان ہوگی؟ وہ نبی جس نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کروائی اور حضرت سلیمان مقتدی بن کر پیچھے کھڑے تھے، تو اس امام کی کیا شان ہوگی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معراج شریف کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، واضح طور پر ہے۔ یہ جو شک کرتی ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں، اگر وہ صحابی اتنی دیر میں اتنا وقت طے کر سکتا ہے تو حضور کی تو شان ہی نرالی ہے۔